سلیم کے گھر میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری آنے والی تھی۔ اس کی بیوی حنا ماں بننے والی تھی۔ یہ ان کا پہلا بچہ تھا اور دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ سلیم کی ماں، جسے محلے میں سب اماں کہہ کر عزت دیتے تھے، آج ان کی آنکھوں میں بھی امید کی چمک تھی۔ کچھ لمحوں بعد گھر میں ایک تیز چیخ گونجی اور واقعی حنا نے ایک بچے کو جنم دیا۔ مگر جب سکینہ نے اس نومولود بچے کو دیکھا تو اس کی شکل دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ نہ وہ مکمل انسان لگتا تھا اور نہ کوئی عام جانور۔ اسے دیکھتے ہی اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ حنا بے ہوشی میں پڑی تھی۔ سکینہ نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو اٹھایا اور حیرت و خوف سے اسے تکنے لگی۔ جب سلیم بچے کے پاس آیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یا خدا! یہ کیا ہے؟ وہ ہلہلاتے ہوئے بولا۔ بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور چہرہ تو انسان جیسے تھا، مگر اس کی جلد سوکھی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں ایسے تھے جیسے سانپ کی دم ہو۔ ایک رینگنے والے جانور جیسا جسم۔ سلیم کا ذہن جیسے چکرا کر رہ گیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ حنا کو ہوش آیا تو اس کی نظر بھی بچے پر پڑی۔ وہ چند لمحوں کے لیے سکتہ میں رہ گئی۔ پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ نہیں، یہ کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سکینہ نے گھبراہٹ میں بچے کو چادر میں لپیٹ کر سلیم کے ہاتھ میں تھمایا اور بولی، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ اور باہر نکلتے ہوئے آہستہ سے کہا، ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سلیم نے دروازہ بند کیا اور حنا کے پاس بیٹھ کر دھیرے سے کہا، کسی کو کچھ نہیں بتانا، یہ امتحان ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ مگر حنا کی آنکھوں میں صبر نہیں تھا، وہاں صرف خوف اور سوالات تھے۔ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ سلیم خود بھی جواب نہ جانتا تھا۔ محلے میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ سلیم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سفر پر نکل چکا ہے، گناہ، توبہ اور قدرت کی عدالت کا سفر۔ سلیم صرف 24 سال کا تھا۔ گھر کے حالات کمزور، ماں بیمار، باپ فوت، گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔ ایک دن محلے کا ایک امیر آدمی اس کے پاس آیا اور اسے ایک کام کی پیشکش کی، جنگل کے پرانے حصے کی جھاڑیاں صاف کرو، بعد میں زمین بیچ دیں گے، نفع تمہیں بھی ملے گا۔ سلیم نے تنگدستی کے باعث فوراً حامی بھر لی۔ 3 دن بعد وہ مزدوروں کے ساتھ جنگل پہنچا۔ وہاں خطرناک جانور بھی تھے، مگر وہ پیسے کے لالچ میں ڈرا نہیں۔ کام مشکل تھا۔ سلیم نے سوچا، اگر آگ لگا دی جائے تو سب جلدی صاف ہو جائے گا۔ اس نے آگ لگوا دی۔ جھاڑیاں، درخت، گھونسلے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ جانور تڑپتے رہے۔ دھوؤں نے آسمان بھر دیا تھا۔ اس ہڑبنگ میں ایک بڑا ناگ آگ کی لپیٹوں سے نکل کر باہر آیا۔ اس کا آدھا جسم جل چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ایک انسان جیسی فریاد تھی، آگ بجھا دو۔ ناگ کی نظر سلیم سے ملی۔ وہ لمحہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ ناگ کی آنکھیں کوئی راز، کوئی التجا بیان کر رہی تھیں۔ مگر سلیم نے نظریں پھیر لی اور وہاں سے چلا گیا۔ 4 دن بعد جنگل راکھ بن چکا تھا۔ سلیم نے پیسے لیے، ماں کا علاج کروایا، ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ زندگی بہتر ہوئی، مگر راتیں جلتی رہتی تھیں۔ ہر رات وہی خواب، وہی ناگ، وہی جنگل۔ وہ سوچتا، شاید یہ ناگ کی بد دعا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا رب! اگر یہ میری سزا ہے تو قبول، مگر میرے بچے کو معاف کر دے۔ وقت گزرا، بیٹا ہوا، نام رکھا ریحان۔ مگر حنا کی آنکھوں میں ایک مستقل ڈر بس کیا۔ ریحان بڑا ہوتا گیا، مگر اس کی عجیب سی دم، ہری آنکھیں اور خاموشی بڑھتی گئی۔ وہ نہ روتا تھا، نہ ہنستا تھا، نہ کچھ محسوس کرتا تھا۔ وہ گھٹنوں کونوں میں بیٹھا رہتا۔ ایک رات سلیم نے اسے زمین پر ایسے رینگتے دیکھا جیسے سانپ۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پڑوسیوں نے گھر سے آتی عجیب آوازیں سنیں۔ بچوں نے کہا، وہ رات کو کھڑکی سے دیکھتا ہے۔ لوگ ڈرنے لگے۔ سلیم نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک دن امام مسجد نے کہا، بیٹے، اگر بچہ بیمار ہے تو علاج کروانا فرض ہے۔ مگر سلیم کے پاس سچ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک رات سلیم کمرے میں گیا۔ ریحان کی آنکھیں اندھیرے میں 2 چراغوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پہلی بار اپنے بیٹے سے ڈرنا
چھوڑ دیا، مگر قسمت نے ایک اور موڑ تیار کر رکھا تھا۔ ایک رات زور کی آندھی آئی، بجلی کھڑکی اور حنا کی چیخ گونجی۔ ریحان غائب۔ آخرکار وہ پرانے سامان والے کمرے میں ملا۔ اس کے جسم میں عجیب تبدیلی تھی، آنکھیں جل رہی تھیں، وہ نامعلوم زبان میں چلاتا تھا، اس کی آواز سے دیواریں کانپ رہی تھیں۔ پورا محلہ جاگ گیا۔ چند دن بعد ایک سفید کار آئی، صحت کے افسر، سوشل ورکرز، پولیس۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں ایک غیر معمولی بچہ ہے، اسے تحقیق کے لیے لے جانا ہوگا۔ سلیم نے روکتے ہوئے کہا، وہ میرا بیٹا ہے۔ مگر اسٹاف نے ریحان کو چھونے کی کوشش کی تو اس نے جھپٹ کر اسے زخمی کر دیا۔ آخرکار اسے بے ہوش کرنے کا انجیکشن لگا دیا گیا۔ حنا رو پڑی، یا اللہ میرے بچے کو بچا لے۔ ریحان کو ایک پنجرے جیسے باکس میں بند کر کے لے جایا گیا۔ اسی رات سلیم اور حنا اپنا گھر چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے۔ وہ گھر جو کبھی خوشیوں سے بھرا تھا اب ویران ویزار بن گیا۔ محلے والوں نے اسے منحوس کہنا شروع کر دیا۔